بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا چھٹا سبق ہے حجت کی قسمیں، اس کا چوتھا پارٹ ہے حل عبارت۔ مسئلہ ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، اب رہ گئی کتاب کی عبارت، وہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ حجت کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کی تعریف تو پڑھ چکے ہو، یعنی دو معلوم تصدیقات جن کی مدد سے نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں، تو معلوم تصدیقات کو حجت کہتے ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس حجت کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے قیاس، نمبر دو ہے استقراء، نمبر تین ہے تمثیل۔ تو ہم نے جو پڑھنا ہے آج کے سبق میں، جو چھٹا سبق ہے، اس میں ہم نے قیاس کے متعلق تفصیل سے سمجھنا ہے۔ اب قیاس بتا رہے ہیں کہ وہ قول مرکب ہے جو دو یا زیادہ قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لے تو ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے۔ قضیہ کہتے ہیں جملے کو، یعنی جو دو جملوں سے مل کر بنے یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنے، اگر آپ ان دو جملوں کو مان لیں تو آپ کو ایک تیسرا جملہ بھی، تیسرا قضیہ بھی آپ کو لازمی طور پر ماننا پڑے گا۔ اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے، یعنی وہ تو جو دو قضیے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تیسرا قضیہ ماننا پڑ رہا ہے، ان دو قضیوں کو قیاس کہتے ہیں، اور جو تیسرا قضیہ جس کو ماننا آپ کو پڑے گا اس کو نتیجہ قیاس کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نتیجہ قیاس کہلاتا ہے۔ اب آگے اس کی مثال دی ہے، پہلا قضیہ ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو گیا پہلا قضیہ، اور دوسرا قضیہ یہ کہ ہر جاندار جسم ہے، یہ ہو گیا دوسرا قضیہ۔ یہ دو قضیے ہیں، ان کو اگر تم مان لو تو ان کے ماننے سے تم کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے۔ اب یہ تیسرا قضیہ آپ کو ماننا پڑے گا پہلے دو قضیوں کی وجہ سے۔ تو اس میں جو دو قضیے ہیں پہلے والے، وہ کون سے دو قضیے ہیں؟ ایک یہ ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے، یہ دو قضیے کے قیاس کہلائیں گے، اور تیسرا قضیہ جس کا ماننا لازم ہے اس کو نتیجہ قیاس کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے ساری تفصیل جو ہے اس کے گزشتہ پارٹ کے اندر ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں۔ اور نتیجے کے اندر جو موضوع ہے، جیسے انسان کا نام اصغر رکھا جاتا ہے اور محمول جیسے جسم، اس کو اکبر کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات پہلے ہم نے دوسرے طریقے سے پڑھی تھی، ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ اب حد اوس کو اگر آپ گراتے ہیں قضیہ اولا سے تو جو باقی بچے گا وہ اصغر ہوگا، اور اگر آپ حد اوس کو گراتے ہیں دوسرے قضیہ سے جو باقی بچے گا وہ اکبر ہوگا۔ یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نتیجے قیاس سے آپ یہ دیکھیں کہ نتیجے قیاس میں جو موضوع ہوگا اس کو اصغر کہتے ہیں، اور نتیجے قیاس میں جو محمول ہوگا اسے اکبر کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیں، مثال یہ ہے نا، ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو گیا پہلا قضیہ۔ دوسرا قضیہ تھا ہر جاندار جسم ہے، اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہر انسان۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں پر ہم نے حد اوس نکالی تھی، یہ والی جاندار ہے اور جاندار۔ حد اوس نکالنے کے بعد ہر انسان یہ بچا تھا اصغر، اور یہاں پہ حد اوس نکالنے کے بعد جسم یہ بچا تھا اکبر۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ جو آپ نے نتیجہ نکالنا ہے، یہ والا نتیجہ، اس نتیجے کا جو موضوع ہوگا اس کو اصغر کہا جائے گا، اور اس نتیجے کا موضوع یہ انسان ہے، اور اس نتیجے کا جو محمول جسم وہ اکبر ہوگا، جیسا کہ یہاں پر جسم یہ محمول اور یہ اکبر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصغر اکبر آپ یہاں سے بھی دونوں قضیوں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اصغر اور اکبر آپ اس کو نتیجے قیاس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اصغر اور اکبر کا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو قضیہ قیاس کا جز بنے اس کو مقدمہ کہتے ہیں، یعنی جو دو قضیے ہوتے ہیں جن کو ملا کر آپ نے نتیجہ قیاس نکالنا ہوتا ہے، ان دو قضیوں کو، چونکہ وہ قیاس کے جز ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز مقدمہ اولا، یا کہیں کہ پہلا جز اس کا پہلا جز ہوتا ہے، دوسرا جز اس کا دوسرا جز ہوتا ہے۔ تو جو اس کا جز بنتا ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو جو پہلا جز ہوگا وہ ہوگا مقدمہ اولا، جو دوسرا جز ہوگا اس کو کہا جائے گا مقدمہ ثانیہ۔ جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو جائے گا پہلا قضیہ، یہ ایک مقدمہ ہے، اور ہر جاندار جسم ہے، یہ دوسرا مقدمہ ہے یا دوسرا قضیہ ہے۔ تو قضیہ کہہ لیں آپ، مقدمہ کہہ لیں، یا آپ اس کو جملہ کہہ لیں، تین نام ہیں، چیز ایک ہی ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ پارٹ کے اندر بھی بتا چکا ہوں۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ جس مقدمہ میں اصغر کا ذکر ہو اس کو صغرا کہتے ہیں، یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ دیکھیں جو اصغر ہے، جب آپ جو نتیجہ قیاس نکالیں گے، نتیجہ قیاس میں یہ نتیجہ قیاس کا موضوع بنتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصغر یعنی نتیجے کے موضوع کا ذکر ہو اس جملے کو صغرا کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ جو دو قضیے ہیں اس پہلے قضیے کے اندر اصغر کا ذکر ہوتا ہے، پہلے مقدمے کے اندر اصغر کا ذکر ہوتا ہے، پہلے جملے کے اندر اصغر کا ذکر ہوتا ہے، تو پہلے جملے کو، پہلے مقدمے کو، پہلے قضیے کو صغرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا قضیہ ہے، دوسرا جملہ ہے، دوسرا مقدمہ ہے، اس کے اندر اکبر کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کبرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا، اور جس میں اکبر یعنی نتیجے کے محمول کا ذکر ہو، یہ جو اکبر ہے، یہ جو نتیجہ قیاس ہوتا ہے اس میں یہ محمول بنتا ہے، تو جب اس میں اس کا ذکر ہو اس کو کبرا کہتے ہیں، یعنی دوسرے قضیے کو۔ جیسے مثال مذکور ہے ہر انسان جاندار ہے، یہ بنے گا صغرا، اس لیے کہ اس میں اصغر یعنی ہر انسان اس کا ذکر آ رہا ہے، اور ہر جاندار جسم ہے، یہ بنے گا کبرا، کیوں؟ کیونکہ اس میں اکبر یعنی جسم کا ذکر آ رہا ہے،
اور اصغر اور اکبر کے علاوہ جو چیز قیاس کے اندر مقرر مذکور ہو، قیاس یعنی جو دو قضیے ہیں ان دونوں کو ملا کے اس کو قیاس کہا جاتا ہے، ان دونوں قضیوں میں اصغر اور اکبر کے علاوہ جو چیز مذکور ہوتی ہے وہ حد اوس کہلاتی ہے۔ حد اوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ درمیانی ایک چیز ہوتی ہے، نہ تو وہ پہلے میں ہوتی ہے نہ وہ دوسرے میں ہوتی ہے، تو ایک درمیانی چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کو حد اوس کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اصغر اور اکبر کے سوا، سوا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، اور دو دفعہ اس کا ذکر آتا ہے، ایک دفعہ اس کا ذکر آتا ہے قضیہ اولیٰ میں، دوسری مرتبہ اس کا ذکر آتا ہے قضیہ ثانیہ میں۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اب اس کے بعد حضرت ایک نقشے کے ذریعے سے والی بات سمجھائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ نقشے کے ذریعے سے بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کتاب میں نقشہ بنا ہوا ہے، نقشہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ہے قیاس۔ قیاس میں دو مقدمے ہوتے ہیں اور ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مقدمہ اول، دوسرا ہوتا ہے مقدمہ دوم، اور مقدمہ اول اور مقدمہ دوم سے پھر آپ نتیجہ قیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مقدمہ اول جس میں اصغر کا ذکر ہو اس کو صغرا کہا جاتا ہے، تو آپ اس کو مقدمہ اول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو صغرا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہر انسان یہ اصغر ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو صغرا ہے نا، یہ صغرا یہاں تک ہے، ہر انسان جاندار ہے، یہ پورا جملہ یہ صغرا ہے، اور ہر انسان یہ اصغر ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جملے کے اندر، جس قضیے کے اندر اصغر کا ذکر ہو، وہ پورا جملہ، وہ پورا قضیہ، وہ پورا مقدمہ یہ مقدمہ اول اور صغرا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصغر یہ بنے گا ہر انسان، اور ہر انسان جاندار ہے، یہ پورا جملہ بنے گا صغرا۔ اور اسی طرح کبرا اس کو کہا جاتا ہے، اس قضیے کو کہا جاتا ہے، اس مقدمے کو کہا جاتا ہے، اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں اکبر کا ذکر ہو، اور جسم ہے یہ اکبر ہے، یہ والا جسم اکبر ہے، اور ہر جاندار جسم ہے۔ یہ چونکہ اس پورے قضیے کے اندر اکبر کا ذکر ہے، تو یہ پورا جملہ، یہ پورا قضیہ اس کو کبرا کہا جائے گا، اس کو کبرا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر انسان جاندار ہے، اس کو آپ صغرا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حد اوس یعنی دونوں قضیوں کے اندر، دونوں جملے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز مشترکہ موجود ہوتی ہے، اس کو حد اوس کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ جو جملہ ہے نا، ہر انسان جاندار ہے، اس میں جاندار ہے یہ حد اوس ہے، اور اسی طرح ہر جاندار جسم ہے، اس میں ہر جاندار یہ حد اوس ہے، کیونکہ یہ دونوں جگہ پر سیم ہے، یہ صغرا کے اندر بھی پائی جا رہی ہے جاندار ہے، اور یہ کبرا کے اندر بھی پائی جا رہی ہے ہر جاندار۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مقدمہ اول میں بھی پائی جا رہی ہے، مقدمہ دو میں بھی پائی جا رہی ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قضیہ اول میں بھی پائی جا رہی ہے، قضیہ ثانی میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو حد اوس جب آپ نکال دیں گے اور اصغر اور اکبر کو ملا دیں گے تو پھر آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ جیسے یہ اصغر تھا ہر انسان، ہر انسان اس کو آپ نے بنا دینا ہے جو نتیجہ قیاس ہے اس کا موضوع۔ اب ہر انسان یہ بن رہا ہے یہاں پہ موضوع، اور اسی طرح جو اکبر ہے اس کو آپ نے بنا دینا محمول۔ یہاں پہ دیکھیں جسم ہے یہ بنا محمول۔ اب موضوع اور محمول کو ملا کے آپ کو نتیجہ قیاس حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے نتیجہ نکالنے کا، قیاس کے دونوں مقدموں کو ملا کے، صغرا کو ملا کے، کبرا کو ملا کے نتیجہ نکالنے کا، اس طریقے سے نکالا جاتا ہے۔